جی میں آپ تمام دوستوں کا، خواتین و حضرات کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ بڑے شارٹ نوٹس پہ اور صبح صبح آپ لوگوں کو تکلیف دی. آج کی پریس کانفرنس جو ہے وہ مختلف 2-3 ایشوز ہیں، اس کے اوپر ہم نے پریس کانفرنس کری تھی. سب سے پہلا ایشو جو ہے بہت سا جو ہے وہ واویلا کیا جا رہا ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے امریکہ کے وزٹ پہ. ہمارے حکمران کے جو کرائے کے ترجمان ہیں ان کو بڑی بوکھلاہٹ کے شکار ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب شاید اپنی سی وی لے کے یو ایس گئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ واشنگٹن جا بھی نہیں رہے ہیں. وہ ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، ایک بہت بڑی پارٹی کے چیئرمین ہیں. ان کے وہاں پر ان کے نانا، ان کی والدہ، ان کے والد کے وہاں پر جو ہیں وہ دوست بھی ہیں، پارٹی کے دوست بھی ہیں. اگر ان سے وہاں پر ملاقاتیں ہوتی ہیں تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی اے والوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. وہ ایک کانفرنس پہ گئے ہیں، اس کانفرنس کی تفصیلات جیسے وہ واپس آئیں گے انشاءاللہ ہم کے ساتھ اس پہ شیئر بھی کریں گے. لیکن اگر ملاقاتیں ہوتی ہیں تو پی ٹی آئی کو اس پہ جو ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اور کچھ ترجمان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لیے امریکہ گئے ہیں کہ وہاں سے وہ ہم پہ مسلط ہونا چاہتے ہیں. تو جب ماضی میں عمران خان صاحب گئے تھے یو ایس اور جب وہ واپس آ رہے تھے، تمام جو ہے ہمارے پی ٹی آئی کے وزراء ایک دوسرے سے بڑھ کے جا رہے تھے کہ ہم ورلڈ کپ سے بھی بڑا ایک کپ جیت کے آ گئے ہیں. تو اگر ہم تو کہتے ہیں کہ ہم عوام کے مینڈیٹ کے اوپر آتے ہیں، عوام جس کو ووٹ دے ہم اس کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے. شاید اس لیے پریشان ہو رہے ہیں کیونکہ یہ یو ایس کے تھرو ہم پہ مسلط کیے گئے تھے، کیونکہ یہ پریشان ہے کہ یو ایس جا رہے ہیں. شاید ایسا نہ ہو کہ ہماری چیزیں ختم ہو جائیں اور ہم مسلط ہوئے تھے تو ایسے نہ ہو کہ یہ مسلط ہو جائے. ہم مسلط کبھی بھی نہیں ہوں گے، ہم عوامی مینڈیٹ کے ذریعے آئیں گے. دوسری بات، پچھلے دنوں خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے 3 سال بعد شاید کوئی ایک جلسہ کیا، غالباً بونیر میں ایک جلسہ کیا. اس میں جو ان کی تقریر تھی وہ چیف منسٹر کے اسٹیچر کے مطابق نہیں تھی اور اس میں انہوں نے بہت سی باتیں کی. چیئرمین صاحب کو بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا. وہ اپنے ڈویژن میں کھڑے تھے، ان کو کم از کم یہ تو کہہ دینا چاہیے تھا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور مشرف جیسے ڈکٹیٹر نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جو پاکستان دیا تھا، جو کہ بارود سے بھرا پاکستان تھا، جو کہ خودکش حملوں سے بھرا ہوا پاکستان تھا، بم دھماکے تھے، ٹارگٹ کلنگ تھی، یہ وہ مشرف تھے جس کے پولنگ ایجنٹ عمران خان نیازی صاحب تھے، جن کو صدر بنانے میں عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اس کے پول ایجنٹ کا کردار ادا کیا. جب ہماری سیکیورٹی فورسز، سوات کی عوام، سوات کی سیاسی جماعتیں جب وہاں پر ملیٹنٹس کے ساتھ لڑ رہی تھیں تو ہمیں وزیر اعلیٰ محسوس صاحب بتائیں کہ اس وقت آپ کدھر تھے، آپ اس میں کیا حصہ تھا، کیا آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی؟ آج اگر آپ وہاں پر امن ہے اس علاقے میں تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور سیکیورٹی فورسز کی مرہون منت ہے. ہمیں احساس ہے، آپ جب سوات جاتے ہیں آپ پہ جنات چڑھ جاتے ہیں. ماضی میں اگر آپ نے دیکھو کچھ مہینوں یا سال پہلے یہ سوات میں ایک میٹنگ کر رہے تھے یا کھلی کچہری کر رہے تھے اور بعد میں پتہ چلا کہ 2 سیکیورٹی فورسز کے نوجوانوں نے ان کو پکڑا ہوا تھا اور گاڑی میں بٹھا رہے تھے. ان پہ اس وقت جنات چڑھ گئے تھے. اس وقت وہ سیکیورٹی فورسز کا پروگرام نہیں تھا غالباً، تو وہ لوگ تھے نہیں جس کو پکڑ کے دوبارہ گاڑی میں ڈال دیتے. تو یہ چیزیں ان پہ آتی رہتی ہیں. جیسے آپ دیکھیں ڈیفینس منسٹر صاحب نے جو یہاں پر سپیچ کر دی تھی قومی اسمبلی میں، تو اس قسم کے جو ہے ان پہ جو ہے دورے چڑھتے رہتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پتہ نہیں کون سا یہ دوائی استعمال کرتے ہیں یا کون سے اگر جو دوائی استعمال کرتے ہیں تو اس کے اوپر بعد میں لکھا بھی ہوتا ہے کہ آپ 2-3 گھنٹے آرام کریں یا آپ کو نیند آ جائے گی، یا کوئی مشینری استعمال نہ کریں یا ڈرائیونگ نہ کریں. نارملی اس کے اوپر سائیڈ افیکٹس لکھے ہوتے ہیں، تو سائیڈ افیکٹس پڑھ کے اگر وہ دوائی استعمال کریں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بہت بہتر ہوگی. ان کے اپنے علاقے میں سوات میں جہاں 2 گروہوں کی لڑائی شروع تھی اس کو ہماری میڈیا نے بالکل بلیک آؤٹ کیا ہوا تھا، بہت کم اس کی خبریں آئی تھی. آج بھی وہاں پر جو ہے وہاں پر 2 گروہوں میں لڑائی اور وہاں پر ایک جرگہ بیٹھا ہوا ہے جو ان کا جو ہے وہ فیصلہ کر رہا ہے. پھر جو ہے کل جس طریقے سے سرکاری ملازمین جو اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے تھے، صوبائی اسمبلی کے باہر پشاور میں احتجاج کر رہے تھے، سرکاری ملازمین پر کل جس طریقے سے لاٹھی چارج ہوا،
جس طریقے سے ان پہ آنسو گیس کے شیل تھے. دیکھیں اگر آپ کے پالیٹکس یہ ہوتا ہے کہ اگر سرکاری ملازمین کو احتجاج کرتا ہے تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرتے ہیں, آپ کمیٹی بھیجتے ہیں, آپ وزراء کو بھیجتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ آپ مذاکرات کریں. ان کے وہ کس لیے تھے کہ ہماری مہنگائی ہو گئی ہے اور ہماری تنخواہیں بڑھی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے پرسوں دیکھا ہوگا, مجھے تھوڑا گلا, آپ تھوڑا بہت گلا ہم کر بھی سکتے ہیں اپنے بھائیوں سے, اپنے جو ہے ہمارے آپ سمجھے کہ ہمارے آپ کانسٹیٹوئنسی ہیں ہمارے, جو جس طریقے سے ایبٹ آباد کے ہاسپٹل کا انہوں نے تصویر پیش کی گئی. اگر یہ خدا نخواستہ سندھ کے کسی اسپتال میں ہوتا تو پتہ نہیں کتنے ٹی وی پروگرام ہو چکے ہوتے, کتنے وہ ہو گئے ہوتے. لیکن 8 سال کی کارکردگی پی ٹی آئی کی یہ ہے کہ ایبٹ آباد کے سب سے بڑے اسپتال میں جس قسم کے جو مریض تھے بیڈس پہ تھے اور جس طریقے سے وہ تیر رہے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا نے انصاف نہیں کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ میڈیا جب تنقید کرتی ہے تو تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے, ہم اس کی اصلاح کرتے ہیں. لیکن یہ چیزیں جو جس طریقے سے ان کی 8 سالہ کارکردگی تھی, جو بتا رہے تھے کہ ہمارا ہیلتھ ایمرجنسی ہے اور ایجوکیشن ایمرجنسی ہے. ہیلتھ ایمرجنسی کا یہ حال ہو چکا ہے کہ جب آپ کے ایبٹ آباد میں جو کہ اسپیکر صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے, اس کا علاقہ ہے, وہاں پر جو اسپتال کی پوزیشن ہے اور جب بارش کے بعد وہاں پر روڈوں کی اور پلوں کی پوزیشن ہوگی, وہ سب کے سامنے تھی. اور یہ تنقید کرتے ہیں NICVD پہ. میں تو آج بھی آپ کے پلیٹ فارم سے ان کو آفر کرتا ہوں کہ آپ کمیٹی بنائیں, میڈیا کی ٹیم ہو جائے اور سیاسی جماعتوں کی ٹیمیں بنائیں. ہم جاتے ہیں سندھ کا ہیلتھ سسٹم دیکھتے ہیں, ہم پنجاب کا بھی دیکھتے ہیں اور ہم جو ہے KPK کا بھی دیکھتے ہیں, اور جس کا ہیلتھ سسٹم اچھا ہو اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. ہم کیوں تنقید کرتے ہیں؟ ہم نے لوگوں کو سہولیات دینی ہے. ہم کہتے ہیں اگر کوئی چیز ہمیں ان سے سیکھنی پڑی ہم سیکھ لیں گے. اور کچھ اگر ان کو اگر NICVD میں اگر مفت علاج غریب لوگوں کا ہو رہا ہے, جو خیبر پختونخوا سے آ رہے ہیں, جو فارمر فاٹا سے آ رہے ہیں, جو بلوچستان سے آ رہے ہیں, جو پنجاب سے آ رہے ہیں, جن کے دل کے آپریشن ہو رہے ہیں, جن کے سٹنٹ ڈل رہے ہیں, کڈنی کے آپریشن ہو رہے ہیں, لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں, یہ پاکستان کے ہیں, یہ پاکستان کے شہری ہیں, یہ ووٹر آپ کے بھی ہیں اور ہمارے بھی ہیں. تو ان کا جو ہے دیکھ بھال کرنا ہم سب کا فرض بنتا ہے. یہ نہیں کہ ہم تنقید کریں کہ آپ سندھ نہ جائیں اور میں کہوں کہ آپ KP نہ جائیں, میں کہوں کہ جو ہے آپ بلوچستان نہ جائیں. تو یہ چیزیں جو ہیں, یہ چیزیں اب جو ہے سب سے جو ہمارے پاس جو ہے وہ جو کل ایک کشمیر کا الیکشن, ہمارے ایک اور مجھے گلا میڈیا والوں سے ہے کہ جب کوئی چیز ہوتی ہے تو ایک ٹی وی پہ پروگرام چلتے ہیں کہ یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے. تو ہمارے پچھلے دنوں سے کچھ ترجمان اور ہمارے جو ڈس انفارمیشن کے جو ہے منسٹر ہیں, وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کشمیر میں 8 کینڈیڈیٹ ہیں. اچھا ہوتا کہ ہمارے میڈیا کے چینل ساتھ میں کہتے ہیں کہ یہ وزیر موصوف ہیں, یہ ترجمان ہیں اور یہ جو ہے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس ہیں. میں آج بھی آپ کے ساتھ 43 بندوں کی لسٹ شیئر کر رہا ہوں, اور آپ کو اگر ہے میں آپ کو شیئر کر دوں گا کہ ہمارے وہاں پر 43 کینڈیڈیٹ ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کو جو ہے صبح جو ہے ناشتے میں سے اگر یہ جھوٹ بولنا نہ شروع کریں اور سارے جھوٹ نہ بولیں. 42 میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کینڈیڈیٹس کی لسٹ. ٹھیک ہے, وہ ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں. ہمارے پاس تقریباً ہر حلقے میں ہمارا کینڈیڈیٹ موجود ہے. ہاں, کینڈیڈیٹ اگر کسی کے پاس نہیں تھے تو وہ PTI کے تھے. یہی چاہتے تھے کہ الیکشن 2 مہینے ملتوی ہوں. پھر ان کو ATM کی مشین مل گئی. آج PTI والے اعلان کریں, خدا نہ خواستہ اگر ان کو حکومت بنانی پڑی تو اپنے پارٹی کے ورکر کو دیں گے, ATM کی مشین کو نہیں دیں گے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ کشمیر میں حکومت بنے گی اور ہمارے پارٹی کا جیالہ جو ہے وہ وزیر اعظم ہوگا. لیکن PTI میں جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ اعلان کریں کہ ہمارے جو 20 سالہ جدوجہد یا 22 سال جو بھی کی جدوجہد تھی یا جو بھی تھا ہماری پارٹی بنی, ہم ان کو بنائیں گے, ATM مشینوں کو نہیں بنائیں گے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ان کی جو ATM مشینیں ہیں ان کو وہ پہلے ان کے اوپر کیس بناتے ہیں, ان کو ڈرائی کلین کراتے ہیں, ان کو کلین چٹ دیتے ہیں, اس کے بعد ان کو کہتے ہیں آپ کی ATM مشین بھر گئی, اب آپ سائڈ پہ ہو جائیں. آپ دیکھیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے رنگ روڈ اسکینڈل میں کیا کیا, کس کو گرفتار کیا, چینی, آٹا, دوائی, کس اسکینڈل کیا, مالم جبا, ہیلی کاپٹر کیس. ہمارے تو نیب اس پہ سوئی ہوئی ہے. لیکن صرف اپوزیشن پہ کوئی اگر کیس بن جاتے ہیں ان کو گرفتار کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ کیوں بے گناہ ہیں. خورشید شاہ صاحب جو ہے پچھلے 2 سال سے ان کے اوپر آج تک ریفرنس فائل نہیں ہو سکا. ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ آپ بتائیں کہ نئے والے آپ کیا کریں, 2 سال سے آپ کو جو ہے وہ کیوں ادر کیا ہے. لیکن خورشید شاہ صاحب کو یہ کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے. یہ تاریخ بتائے گی کہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن اپوزیشن کے ساتھ ہوئی ہے. اور خاص کر جو خورشید شاہ صاحب کا کیس ہے, وہ ہمارے مسلم لیگ کے جو سینئر رہنما ہیں ان کو پتہ ہے کہ خورشید شاہ صاحب
کس کیس میں گئے ہیں, دھرنے میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا تھا جس سے عمران خان صاحب کی جو ہے وہ امپائر کی گولی کھڑی نہیں ہو سکی, جس کی وجہ سے خورشید شاہ صاحب آج پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آزاد عدلیہ جو ہے ان کے ساتھ انصاف کرے گی. ہم امید کرتے ہیں کہ آزاد عدلیہ جو ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس جو پینڈنگ پڑا ہے اس کو جو ہے اسپیڈی ٹرائل پہ فیصلہ کرے گی. ہم امید کرتے ہیں کہ آزاد عدلیہ جو کہ 70 کے لگ بھگ کیسز سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے پینڈنگ الیکشن پیٹیشن, ان پہ جلد فیصلہ کرے گی, کیونکہ تقریباً آدھے سے زیادہ ٹائم گزر گیا ہے اسمبلیوں کا, اور آج تک جو ہے وہ سپریم کورٹ میں موجود ہیں, اور وہ لوگ اگر حق پہ ہیں یا نہیں ہیں, جن کی پیٹیشنز ہیں ان پہ فیصلہ ہو جائے کہ آپ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں. تو کل علی امین گنڈاپور صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین کے خلاف جو نازیبا الفاظ استعمال کیے, پاکستان پیپلز پارٹی اس کی شدید مذمت کرتی ہے. صرف پاکستان پیپلز پارٹی نہیں, اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں مجھے بہت سے فون ایسے لوگوں کے ہیں جن کا پاکستان پیپلز پارٹی سے شاید تعلق بھی نہ ہو, نیوٹرل لوگ تھے, جو انہوں نے غم و غصے کا اظہار کیا اس شخص پر جنہوں نے پاکستان کو ایٹم بم کا تحفہ دیا, جنہوں نے کشمیر کا کیس دنیا بھر میں لڑا, جنہوں نے اسلامی سربراہی کانفرنس پاکستان میں کرائی, جنہوں نے انڈیا کو 1 انچ زمین نہیں دی, اور ان کے ہمارے جو جنگی قیدی تھے ان کو واپس باعزت طور پر لائے, ان کو بحال کرایا, ان کو عزت دلوائی. یہ ان کا قصور تھا ان کے پھانسی دینے کا. پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین نے پاکستان کو آئین دیا, قادیانی کو غیر مسلم قرار دیا. بہت سی خدمات ان کی تھی جس کے سزا ان کو یہ ملی کہ ان کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا گیا. اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے خود کہا تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا تھا. اب وہ وزیر موصوف صاحب کیونکہ پی ٹی آئی کو بغض پاکستان پیپلز پارٹی تو ہے, کیا وزیر موصوف صاحب نے یہ بتانا وہاں پر پسند کرتے تھے کہ ان کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب, اب ان کو بغض اسی لیے پیپلز پارٹی کا کیونکہ بھٹو صاحب کے دور میں ایک کرپشن کے اوپر ایک بہت ہی امپورٹنٹ کیس 303 لوگوں کا ہوا تھا. اس میں شاید غالباً 3 لوگ یا 4 لوگ بحال نہیں ہوئے تھے. ان میں سے ایک اکرام اللہ نیازی صاحب بھی تھے جو کہ ان کے چیئرمین صاحب کے جو آج کل کے سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں ان کے والد صاحب تھے. تو وہ سرٹیفائڈ کرپٹ تھے, وہ بحال نہیں ہو سکے. آج ہمیں کرپشن کا صبح سویرے اٹھ کے اور رات تک جو راگ سناتے ہیں وہ خود بتائیں کہ آپ کرپشن کے پیسوں پہ پلے بڑے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کرپشن ہونے, اب الزامات لگاتے ہیں, ہم پہ پروف نہیں ہوا, لیکن آپ کے چیئرمین عمران خان نیازی صاحب کے والد پہ اکرام اللہ نیازی صاحب کے پہ کرپشن پروف ہوا تھا, اور ان کو 300 بندے جو ہوئے تھے ان میں سے 303 میں سے ان کو بحال نہیں کیا گیا تھا. یہی وزیر موصوف ہے جو کہ ابھی الیکشن میں انہوں کو دیکھا کہ آپ نے 5 لاکھ روپے دے رہے تھے. کل RO نے ان کے حق میں فیصلہ کیا, لیکن وہاں کے الیکشن کمیشن نے کہا ان کے خلاف کیس دیا جائے. یہ پہلا کیس نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے بلدیاتی الیکشن میں ڈیر اسماعیل خان میں بیلٹ باکس چراتے ہوئے بھگاتے ہوئے ان کو وہاں پر لوگوں نے پکڑا تھا اور ان کی گاڑی کا محاصرہ کیا ہوا تھا, اور ان کو گھنٹوں اس گاڑی میں بٹھایا گیا تھا. اس وقت بھی ان کے اوپر FIR ہوئی تھی کیونکہ صوبائی حکومت ان کی تھی, وہاں پہ افسران ان کے تھے, بقول ان کے جو ان کی غیر سیاسی پولیس تھی جو کہ غیر سیاسی نہیں تھی, ان کے فیور میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی, وہ کیس ان کے اوپر ہے. اس کے علاوہ میں نہیں کہتا, آپ نہیں کہتے, ان کے جو پچھلی حکومت میں ان کے جو لا منسٹر تھے اسرار اللہ گنڈاپور شہید, ان کے گھر پہ عید کے دن خودکش دھماکہ ہوا تھا. آج بھی آپ ان کے بھائی انعام گنڈاپور جو کہ سرکاری ملازم ہیں ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ نکالیں, ان کی FIR ان کے اوپر ہے. 164 کا بیان علی امین گنڈاپور اور ان کے بھائی کے اوپر ہے. ہم نہیں کہتے. اور آج عمران خان بتائے کہ وہ دونوں گھرانے جو ہیں وہ PTI میں ہیں. آپ کہتے ہیں میں مدینہ کی ریاست میں ہوں, میں انصاف دوں گا. آپ بتائیں کہ آپ نے اسرار گنڈاپور شہید کے ورثاء کو انصاف دیا ہے؟ کیا آپ نے بتایا کہ وہ الزام سچا تھا یا جھوٹا تھا؟ ایک کو تو قصوروار قرار دے دیں, لیکن اپنی کرسی بچانے کے لیے وہ انصاف کبھی بھی نہیں دیں گے. لیکن جب وقت آئے گا تو ان اسرار گنڈاپور شہید کے گھرانے کو انشاءاللہ انصاف ملے گا. سب سے امپورٹنٹ بات, علی امین گنڈاپور صاحب کو بغض پیپلز پارٹی, بغض شہید ذوالفقار علی بھٹو, بغض بے نظیر بھٹو, بغض آصف علی زرداری, بغض بلال بھٹو کیوں ہے؟ اس موصوف صاحب کے والد جو ہیں وہ آرمی میں میجر تھے, میجر امین اللہ گنڈاپور صاحب, امین اللہ گنڈاپور صاحب.
اور ماضی میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ایک بہت ہی سازش ہوئی تھی، اٹک سازش کیس. اس میں اس کے وزیر موصوف صاحب کے والد صاحب اس میں ملوث تھے. بعد میں بھٹو صاحب نے، کیونکہ انہوں نے اس میں کچھ انفارمیشن شیئر کی تھی، اس وقت میرے نانا جسٹس فیض اللہ کنڈی اسٹیبلشمنٹ کے وزیر تھے، انہوں نے بھٹو صاحب کو وہ بات بتائی تھی. اور بعد میں بھٹو صاحب نے امین اللہ گنڈاپور صاحب کو جو ہے وہ معاف کر دیا تھا. اس معافی کا مطلب ہے کہ بھٹو صاحب اتنے عظیم شخص تھے کہ انہوں نے ان کو معاف کر دیا. اور یہ وہ ہے کہ جو ان کو بغض بھٹو ہے، جو اٹک سازش کیس میں جو شخص ملوث تھا، وہ آج کیسے بھٹو کا ہو سکتا ہے. تو یہ بھی بتانا پسند فرماتے موصوف صاحب کہ میرے والد صاحب کو بھٹو شہید نے عام معافی دی تھی. بھٹو صاحب کے احسانات ہیں اس گھرانے کے اوپر. بھٹو صاحب پہ تنقید کر کے آپ سستی شہرت جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے. ایسی قسم کے جو ہے اونچے ہتھکنڈے جو ہیں وہ اگر آپ استعمال کریں گے بغض پاکستان پیپلز پارٹی میں، تو آپ ایک قداور سیاستدان نہیں بن سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں اس موصوف وزیر کے خلاف. ایک اور موصوف وزیر بھی ان کے ساتھ موجود ہیں، جو کہ پہلے دن کہہ رہے تھے کہ ہم تو 200 پتہ نہیں ارب ڈالر جو ہیں وہ کس کے منہ پہ مارنا چاہ رہے تھے، امریکہ کے، کوئی IMF کے. آج بتائیں کہ وہ پیسے انہوں نے مارے ہیں کہ وہی انہی پیسوں سے وہ کشمیر میں جا کے لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں. اور سب سے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ اسپیکر صاحب کو بھی نظر نہیں آئے، کیونکہ ان کو نظر نہیں آیا کہ وہ کون چھلانگے لگا رہا تھا، کون کتابیں مار رہا تھا. اچھی بات تھی کہ اگر وہ ریحم خان کی کتاب بھی کسی کے منہ پہ جا کے ریحم خان کو مار دیتے، لیکن وہ ریحم خان، ان میں جرت نہیں ہے کہ ریحم خان کے منہ پہ وہ کتاب مار سکیں. لہٰذا ان کے جو اونچے ہتھکنڈے ہم آج خبردار کر رہے ہیں عمران خان نیازی صاحب کو، ان کی کابینہ کو، ان کے لوگوں کو، کہ آج کے بعد جس قسم کی زبان استعمال کی جائے گی ہم اسی قسم کی زبان میں آپ کو جواب دیں گے. آپ جس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کریں گے ہم اسی قسم کے ہتھ کنڈے آپ کے اوپر استعمال کریں گے. آپ کے پاس آج حکومت ہے، آپ کے پاس آج نیب ہے، آج آپ کے پاس ادارے ہیں. آپ پولیٹیکل ویزمیشن جتنی کرنی ہے آپ اپوزیشن کر لیں، لیکن جیسی کرنی ویسی بھرنی. اس دفعہ کسی کو پاکستان پیپلز پارٹی معاف نہیں کرے گی. ہم اپنے ایک ایک ورکر کا، ایک ایک لیڈر کا جس کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے ہم اس سے بدلہ لیں گے. ایسا بدلہ لیں گے تاکہ وہ اپنے آنے والی نسلوں کو بتائیں گے کہ اس قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کسی کے ساتھ نہیں کرنی. ہم نے بہت صبر کر لیا، ہم نے بہت جو ہے وہ مسئلے کی سیاست کر لی ہے. کچھ لوگ تو جو ترجمان کے کرائے کے ہیں، جن کے ڈوول سٹیزن ہیں، وہ تو ملک سے بھاگ جائیں گے، لیکن جو یہاں پر رہیں گے وہ اپنا بھگتیں گے جو آپ ہمارے ساتھ کریں. شکریہ. یہی کچھ گزارشات تھی میری. کسی کو کوئی سوال ہے تو کنڈی صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جیسے کہ پوری ہم خود نوجوان ہیں اور ہم جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ذوالفقار علی بھٹو کی جو ملک کے لیے خدمات ہیں ان کو ہم سنتے آئے ہیں. انہوں نے اگر ایٹمی پروگرام کو دیکھیں وہی خالق ہیں، اسی طرح 73 کا آئین ہے، دیگر ہندوستان سے جو قیدی رہ گئے تمام ایک ہسٹری ہے. تو کل جو ایک وزیر جن کا کام جو کہ وفاقی وزیر ہوتے ہیں اور ان کے پاس تو کشمیر کا پورٹ فولیو ہے، انہوں نے تو کشمیر پہ بات کرنی تھی، لیکن وہ ایک ایسے جو محسن پاکستان ہے ان پر بات کر رہے ہیں. تو یہ کیا میسج جائے گا ہم جیسے نوجوان نسل کے لیے کہ آپ اس کو غداری کے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں؟ تو کیا سمجھتے ہیں ایک وزیر کی یہ اہلیت ہوتی ہے؟ دیکھیں اس وزیر کی کیا حیثیت. دیکھیں اگر اس کو اپنی کشمیر کے متعلق ہی پتہ نہیں ہے، جس شخص کو یہ پتہ نہ ہو کہ کلبھوشن جو ہے وہ پاکستان میں ہے، پاکستان سے باہر ہے. مطلب آپ جب منسٹری ہوتی ہے، آپ جب منسٹر بنتے ہیں آپ کو بریفنگ دی جاتی ہے اور آپ کو امپورٹنٹ چیزیں فنگر پرنٹس پہ پتہ ہوتی ہیں، فنگر ٹپس پہ آپ کرتے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کلبھوشن کی نیکسٹ ہیئرنگ کب ہے. پہلے تو یہ پتہ نہیں تھا. ان کو تو نواز شریف صاحب نے ملک سے بدر کر دیا ہے. جن کا کام ہو شہد کا کاروبار کرنے کا، بنیگالا شہد لاتے ہوں، تو وہ مطلب کیا کرتے ہیں؟ ان کو کشمیر کے متعلق کیا پتہ ہوگا؟ یہی وزیر اعظم صاحب کہتے تھے نا کہ ہم ہر جمعے کو کشمیر کے ساتھ یوم یکجہتی منائیں گے. 3 جمعے کے بعد چوتھے جمعے پہ فارغ ہو گئے. آج کدھر ہے؟ ان لوگوں نے کشمیر کا سودا کیا ہوا ہے. یہ کشمیر کے کیس کو خراب کرنا چاہتے ہیں. یہ پاکستان کی سیاسی قیادتوں پہ جو ہے الزامات لگانا چاہتے ہیں تاکہ کشمیر کا کیس اور خراب ہو. اور انہوں نے جو ہے جو کشمیر کا سودا کیا ہے، جو کہتے ہیں ہم کشمیر کے لڑیں گے. مجھے بتائیں کہ ایک کلبھوشن یہ کشمیر کا جو ہے وہ سفیر بننا چاہتے تھے، آج وہ کلبھوشن کے وکیل بنے ہوئے ہیں اور کلبھوشن کو چاہتے ہیں کس طریقے سے ہم یہاں ملک سے باہر نکالیں. کیا پیپل پارٹی اسمبلی میں اس کے خلاف آواز اٹھائی؟ بالکل. پاکستان پیپلز پارٹی نے کل سینٹ میں
آواز اٹھائی تھی شہری رحمان صاحبہ نے جو ان کے جو اسپیچ تھی اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کیا تھا. آج غالباً قومی اسمبلی کا سیشن ہے, ہماری پارٹی بالکل اس کے اوپر بھرپور اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرے گی. اور ہم یہ سوچ رہے ہیں, بلکہ میری پارٹی کو یہ تجویز ہوگی کہ ہم اس وزیر کے خلاف اگر پورے پاکستان میں نہ ہو تو خیبر پختونخوا میں ہر پریس کلب کے باہر اس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ہم کروائیں گے. یہ انہوں نے کہا کہ ووٹ ہمیں دیں اور سریعام وہ پیسوں کی آفر کر رہے ہیں کہ ہر جیتنے والے حلقے میں 4 سے 5 ارب دیے جائیں گے علی امیر گڈھا کو. کیا آپ الیکشن کمیشن سے بات کی تو اس سے رجوع کریں گے کہ آسٹریلیا کو لوگوں کو پیسے دے کر اس طرح کی سیاست کی جائے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن رولز میں ترمیم ہونی چاہیے. جس قسم کی الیکشن کمیشن کی بے عزتی گلگت بلتستان میں ہوئی ہے, جس قسم کی الیکشن کمیشن کی بے عزتی کشمیر میں ہو رہی ہے, ان کے جو رولز کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, تو اس سے اچھا ہے کہ یہ رولز ہی نہ ہوں. آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ان کے وزراء وہاں پر اعلانات کر رہے ہیں, اور کیا بات ہے اس آر او کی. میں سمجھتا ہوں ان کو ریکمینڈ کریں کہ ان کو کوئی تمغہ شجاعت دیں, یا تمغہ کیا ہوتا ہے, کوئی تمغہ ان کو دیں جس آر او نے ان کے فیور میں اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی یہ تو بالکل اس سے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی جس طریقے سے دھجیاں اڑا رہی ہے, وزیر اعظم صاحب بھی وہاں پر جا رہے ہیں, اعلانات کر رہے ہیں کہ جی ہم یہ دیکھیں, آپ جب حکومت ہوگی تو آپ بالکل کریں. آپ نے 3 سال میں کیا کیا ہے جو آپ ابھی جا کے وہاں پر اعلانات کر رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, وہ کریں. یہ پری پول ریگنگ ہے. ہم پھر بھی الیکشن لڑیں گے, ہر محاذ پر ان کا مقابلہ کریں گے. اور ہم چاہتے اب یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ الیکٹرل ریفارمس پہ بیٹھ کے بات کریں. یہ الیکشن ریفارمس پہ ہم بات کریں, اس الیکشن ریفارمس پہ بات کریں جس کی آپ دھجیاں اڑا رہے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھنا سنجیدگی نہیں ہے. آج مجھے بتائیں کہ افغانستان کی سچویشن آپ دیکھیں, افغانستان میں کیا ہو رہا ہے. کل ہمارے جو ہے ہم جو نوجوان شہید ہوئے ہیں, ہمارے بارڈر پہ نوجوان شہید ہو رہے ہیں. ہمارے کل قرم ایجنسی میں جس آپریشن میں ہمارے جو ہے جوان شہید ہوئے ہیں, وہاں پر کیپٹن شہید ہوئے. آج افغانستان میں آپ کے اوپر جو ہے, آج افغانستان جو ہے ایران میں ڈائلاگس کر رہی ہے طالبان کے ساتھ. آج جو افغانستان کے ڈائلاگس دعا میں ہو رہے ہیں. آج آپ کی فورن آفس کہاں پر ہے؟ آج آپ کو وہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اڈے نہیں دیں گے. بھائی ان احمد کو یہ بتاؤ کہ جب لوگ یہاں پر آتے ہیں تو اڈے مانگتے ہیں, جب جاتے ہیں اڈے نہیں مانگتے. جب وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں اڈے دیں, ہم یہاں سے اپنی جو ہے وہ فورس استعمال کریں گے. جاتے ہوئے کون اڈے مانگتا ہے؟ اڈے تو خالی کر کے جا رہے ہیں افغانستان سے بھی. یہ بتائیں کہ الیکشن میں ہر الیکشن میں کشمیر کے ہوں, گلگت کے ہوں, پاکستان کے ہوں, اسٹیبلشمنٹ پر مداخلت کا الزام لگاتے رہے ہیں. تو ابھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کشمیر کے انتخابات میں بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہے یا مداخلت کر رہی ہے, یا جو یہ پیسے بانٹ رہے ہیں, اعلانات کر رہے ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کے آشیرواد سے سارا کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں, انہوں نے بہت سے کہا کہ ہم پٹواری کلچر کے خلاف ہیں, پٹواری کلچر کے خلاف ہیں. آپ آئیں علی امین صاحب کے حلقے میں آئیں, دیکھیں کہ کتنے پٹواری ان کو کتنا بھتہ دیتے ہیں, کیا پٹواری کیا کرتے ہیں. میں صرف ڈی خان کی بات, آپ پورے صوبے میں جائیں پٹواری کلچر دیکھ لیں کتنے پیسے کسی کو دے رہے ہیں. وہی پیسے آج وہ استعمال الیکشن کمیشن میں. آج ان کو تنویر صاحب کی صورت میں ایک اے ٹی ایم مشین مل گئی ہے, جس کی اے ٹی ایم مشین میں اپنا کریڈٹ کارڈ ڈال رہے ہیں اور پیسے نکال رہے ہیں. اور پتہ نہیں اس کے ساتھ کل کیا ہوگا. وزیر اعظمی کا تو ان کو جو ہے وہ وعدہ کیا گیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو بھی ادارے ہیں اگر اپنے حدود میں کام کریں, پولیٹیشین ہو, اسٹیبلشمنٹ ہو, جوڈیشری ہو, بیوروکریسی ہو, اپنے حدود میں کام کریں تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے. پاکستان کو اس ڈگر پہ نہ لے کے جائیں جب پاکستان کی عوام سڑکوں پر نکل آئے. اس حد تک نہ کہ لے کے جائیں کہ پاکستان کی عوام انصاف مانگنے کے لیے روڈوں پہ ہو, اپنی چیزیں جو آج جو مہنگائی ہے اس کے خلاف روڈوں پہ ہو. پھر اس جو ہے عوام کو, ان لوگوں کو, ان جو موب ہوگا اس کو کنٹرول کرنا پھر نہ پولیس کا کام ہوگا, پھر نہ فوج کا کام ہوگا, نہ پھر سیاستدانوں کا کام ہوگا. پھر صاحب کو غدار قرار دینے پہ کوئی ایف آئی آر گنڈا پور کے خلاف دائر کرائیں گے؟ ہم اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں, اور جو بھی ہمیں لیگل ٹیم اس پہ ایڈوائز کرے گی ہم بالکل جو ہے اس کے خلاف جو ہے جو جس قسم کی بھی ہوگی ہم مصور ہوں. بتا دیں کہ اس وقت جو کشمیر الیکشن ہو رہے ہیں, جو صورتحال ہے, کیا اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت دکھائی دے رہی ہے پیپلز پارٹی کو یا نہیں؟ آج تک جو ہمیں انفارمیشن ہمارے کینڈیڈیٹس نے اس قسم کی کوئی بھی ہمیں شکایت نہیں دی. اگر وہ جس وقت بھی ہمیں یہ شکایت دیں گے, بالکل بیوروکریسی کی وہاں پر ہے, حکومت کی وہاں پر جو ہے مداخلت ہے. اگر ہمارے کینڈیڈیٹ جس وقت بھی ہمیں کہیں گے کہ ایسی کچھ قسم کی چیز ہے, بالکل ہم پریس کانفرنس کریں گے اور ہم کھلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت اس میں ہے. جی یہ 3 سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ
کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے دورہ امریکہ کے بعد شاید یہ ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی پہلی دفعہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، اور جب ہم آئیں گے تو پھر ہم بھی یہ حساب کا سلسلہ چلائیں گے. تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو ہو رہی ہے، اس میں تو شک نہیں ہے. لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بتائیں کہ جس طرح خورشید شاہ صاحب ہیں، وہ میٹر ریڈر سے یہاں تک کا جو سفر کیا ہے، وہ اس کی رسیدیں نیب کو کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن، دیکھیں اگر میرے پارٹی کا ورکر بے گناہ جیل میں ہو، بے گناہ اس کے اوپر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو، اور وہ مجھ سے انصاف مانگے، تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کو کیا کہے کہ آپ ہم اقتدار میں آ گئے، ہم خاموش رہیں، ہم کرسی بچانا چاہتے ہیں، ہم اس کرسی پہ لعنت بھیجتے ہیں جس کے جو ہمیں جو ہے وہ ہمیں کسی بھیک میں ملے. ہم اپنے پارٹی کے ورکر، اپنے پارٹی کے لیڈروں کا جو بالکل تحفظ کریں گے. اور جہاں تک خورشید شاہ صاحب کے متعلق آپ کی بات ہے، بالکل ان کا جو ہے آج تک ریفرنس فائل کیوں نہیں کر سکی؟ آج کیوں ہائی کورٹ نیب کو برا بھلا کہہ رہی ہے؟ آج اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ خورشید شاہ صاحب نے جو ہے اربوں روپے یا کھربوں روپے، جیسے آپ نے سنا ہوگا سندھ میں ایک لانچ پکڑی گئی تھی، اس میں پتہ نہیں کتنے کروڑ ڈالر تھے. نارملی تو پاکستان کا اصول یہ ہے ہماری حکومت کا، جب آپ کوئی چیز پکڑتے ہیں تو وہ آپ سرکاری اس خزانے میں جمع کرتے ہیں. کیا ہمیں اپنی جو یہ اسٹیٹ ہے ہمیں بتا سکتی ہے کہ اس لانچ میں کتنے پیسے پکڑے گئے تھے اور وہ کہاں پر جمع ہوئی؟ آج تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون سے خزانے میں وہ جمع ہوئے ہیں، کہ وہیں پہ پکڑنے والوں نے آپس میں بانٹ لیے یا سمندر میں ڈالی. اور جس کی وہ لانچ تھی، کیا ان کو سزائے موت یا سزائے عمر قید یا 10 سال قید دے دیے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر ہم نے غلط کام کیے، اب ہمیں ڈی چوک میں ٹانگ دیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ کریں. خورشید شاہ صاحب کو جس چیز کی سزا عمران خان صاحب دے رہے ہیں، وہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی ڈی چوک کا دھرنا اگر کسی نے ناکام کیا تھا، یہ پولیٹیکل فورسز نے ناکام کیا تھا، اس میں خورشید شاہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا. اور مجھے پتہ نہیں ہے کیوں ہمارے مسلم لیگ کے جو سینئر رہنما ہیں وہ کیوں نہیں بتاتے. لیکن انشاءاللہ اگر وہ نہیں بتائیں گے، ہم دوسرے کس میں بتائیں گے؟ بہت شکریہ. تو بھی نہیں دستا نا.